23 تاریخ کی ڈیٹ آئی ہے. انہوں نے یہ تاریخ دی نہیں ہے بلکہ تاریخ لی ہے. ہی ہیڈ سچ اے لو باڈی لینگویج, مطلب بالکل کندھے جھکے ہوئے تھے, چہرے کے اوپر سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. ہن تینوں پتہ لگیا نیپیاں کدیاں بدلیاں نے, تینوں اکھیاں اڈیک دیاں, آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے. اس پہ اینکر مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں. منو سلاحی صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا پھپے کٹنی. بڑا ہی خطرناک جملہ جو انہوں نے کہا. اس بیرونی سازش کا حصہ تھے جنرل باجوہ. عمران خان صاحب کو بھی یہ خوشخبری مل جائے گی کہ ان کے خلاف اس وقت کون ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کی تیاری کر رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ ویڈیو میں اس وقت اپنے اسٹوڈیو سے ریکارڈ نہیں کر رہا, بلکہ میں اس وقت اسلام آباد آیا ہوں اور 2 دن کے لیے میں اسلام آباد کے اندر ہی موجود رہوں گا, جس کی وجہ سے ذرا اس ٹیمپریری سیٹ اپ سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. ایسے موقع کے اوپر جب عمران خان صاحب نے ایکچولی لاہور میں آج ایک شو سجایا ہوا تھا, جس کے اندر وہ خود تو ایکچولی فزیکلی وہاں پہ موجود نہیں تھے بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا, تو اس موقع کے اوپر میں اسلام آباد کے اندر خیر موجود ہوں. بالآخر جناب تاریخ پہ تاریخ انہوں نے دینی تھی, تو تاریخ پہ تاریخ آج انہوں نے دے دی ہے. جس دن ایکچولی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں تاریخ دوں گا, اور یعنی کہ آج کی ڈیٹ کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا, تو اسی دن ایکچولی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ موسٹ پرابلی یہ 23 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ دیں گے, اور بالآخر انہوں نے 23 دسمبر کی تاریخ جو ہے دے دی. میں ان کی آج کی اسپیچ کو پوری طرح ایویلیویٹ کروں گا آپ کے سامنے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو 23 تاریخ کی ڈیٹ آئی ہے اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے ایکچولی, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر اسمبلیاں آپ نے توڑنی تھی دیے تو آپ پیر والے دن یعنی پرسوں بھی کر سکتے تھے, جب تمام دفاتر کھل جاتے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے تھے. میرا اس پہ کیا تجزیہ ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں یہ 23 کی ڈیٹ دی ہے, تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس سلسلے میں رکھتا ہوں. لیکن جلدی کچھ دیگر خبریں ذرا میں شامل کر لوں, کیونکہ ٹریولنگ کی وجہ سے میں اور دوسرا تو ویلاگ نہیں کر سکا, تو اب ذرا ان کو بھی جو آج دن بھر خبریں آئی ہیں ذرا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں. ایک تو جیو کے اوپر یہ خبر آئی ہے کہ رمیز راجہ صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب نجم سیٹھی صاحب بطور نئے چیئرمین پی سی بی بڑے فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کو اگر بنایا جاتا ہے, ابھی بنایا نہیں گیا لیکن اگر بنایا جاتا ہے تو یہ دوسری دفعہ ہوگا کہ وہ بطور چیئرمین پی سی بی آ کے اپنے اس عہدے کو سنبھالیں گے. میں اس سے پہلے اپنا ایک پرنسپل سٹانس اس معاملے کے اوپر دے چکا ہوں, اینڈ آئی وانٹ ٹو ریپیٹ دس اگین, کہ مجھے یہ جو ارینجمنٹس ہیں مجھے زیادہ فیوریبل نہیں لگتے ہیں. ایکچولی آج بلکہ یہ تصویر بھی آئی کہ نجم سیٹھی صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ جا کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے ہیں, لیکن یہ جو ایک صحافی کا جا کے اس طرح کسی حکومت کے ذریعے کسی انٹیٹی کا چیئرمین بن جانا, آئی ایم ناٹ ان فیور آف دیٹ. نجم سیٹھی صاحب کی صحافت سے مجھے اختلاف نہیں ہے, لیکن صحافت کے بعد اس طریقے سے یہ جو پوزیشنز لینے کی بات ہے, آئی ایم سوری بٹ آئی کین ناٹ انڈورس دس. یا تو آپ فہد حسین جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اب صحافت چھوڑ دی اور اب میں سیاست کی طرف آ گیا ہوں اور اب میں نے نہیں آنا صحافت کی طرف واپس, ٹھیک ہے یہ آپ کا حق ہے, لیکن یہ جو ارینجمنٹ ہے نا کہ جناب آپ ایک دفعہ جو ہیں وہ پی سی بی چیئرمین بن جائیں, اس کے بعد دوبارہ آپ آ کے اپنا شو شروع کر دیں, پھر دوبارہ جب نون لیگ کی حکومت آئے تو پھر آپ پی سی بی کے چیئرمین بن جائیں, آئی ایم سوری بٹ میری سمجھ سے باہر ہے. میں آئی کین ناٹ انڈورس واٹ ایور اف دس ہیپنس, تو میں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے اور بالآخر یہ اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے وکلا کے ذریعے وہ جیو ٹیلی ویژن شاہ زیب خان زادہ اور عمر فاروق ظہور کے خلاف امارات میں قانون کے تحت ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر چکے ہیں, اور اب بالآخر جو ہے وہ انہوں نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. تو بڑی دیر سے اس چیز کا انتظار تھا, بلکہ ہم نے تو خود بھی کہا تھا کہ جی آپ نے اعلان تو کر دیا لیکن اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, تو الٹیمیٹلی اب جا کے انہوں نے اعلان کر دیا, تو اچھی بات ہے, بالکل یہ ان کا حق ہے. وہ خود بھی اس وقت ہتک عزت کا ایک دعویٰ جو ہے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں جو شہباز شریف نے ان کے خلاف کیا ہوا ہے. تو کچھ اور بھی ہتک عزت کے دعوے جو ہیں میری اطلاع کے مطابق ان کے خلاف تیار ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر قانونی مشاورت جو ہے اس وقت جاری ہے. میں نے اس کا ہلکا سا ہنٹ جو ہے وہ اپنے پچھلے ویلاگ میں دیا تھا, اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیکھ لیجیے گا. میرا خیال میں شاید آنے والے ہفتے کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کو بھی یہ خوشخبری مل جائے گی کہ شاید ان کے خلاف اس وقت کون ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کی تیاری کر رہا ہے.
ایک اور خبر میں جانتا ہوں آپ اس وقت عمران خان صاحب کی یہ جو تاریخ آئی ہے اس کے اوپر آپ میرا تجزیہ سننا چاہ رہے ہیں، لیکن صرف ایک دو اور امپورٹنٹ خبریں میں ذرا شامل کرنا چاہوں گا۔ ایک خبر یہ ہے جناب شیخ رشید صاحب سے ریلیٹڈ۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ڈان نیوز ٹیلی ویژن کے اوپر نادیہ مرزا صاحبہ ہیں، ان کے شو کے اندر گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک جملہ کہا جس پہ مجھے بڑا سخت اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا بلاول 2 ارب دوروں پہ خرچ کر آیا، ایمبیسی میں کبھی گیا نہیں۔ تو اینکر نے کہا کہ میں آپ کے فیوریٹ ٹاپک پہ آتی ہوں، وزیر خارجہ بلاول کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے ان کی پرفارمنس کو لے کر؟ سو بیسکلی اینکر وانٹس شیخ رشید ٹو کامنٹ آن بلاول بھٹو اسپیسیفکلی، اور انہوں نے ان کو پتا تھا کہ یہ بیسکلی بلاول بھٹو کے بارے میں کس قسم کی وہ آلریڈی ماضی میں لوز ٹاک کر چکے ہیں۔ انہوں نے خود ان کو جو ہے وہ راہ دکھائی کہ جی آئیں جی یہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس پہ آ کے کھیلتے ہیں۔ جواب دیا جی بہت زبردست مظاہرہ تھا، 40 سیکنڈ اسٹریٹ پر جب وہ نیو یارک میں اترا پھول کی پتیاں پھینکی جا رہی تھیں اور ٹریفک جام تھی۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا۔ وہ اپنے دفتر فورن آفس تو گیا ہی نہیں، وہ ورلڈ ٹور پر ہے۔ 1 ارب 98 کروڑ روپے ان کا اب تک خرچ ہو چکا ہے۔ ناؤ ہی از کلیمنگ کہ 1 ارب 98 کروڑ روپے بلاول بھٹو کے مطلب دوروں پہ خرچ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں سے یہ فگر لے کر آئے ہیں، کہاں سے یہ نمبر آیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ 1 ارب 98 کروڑ انہوں نے لگا دیا۔ منسٹری آف فارن افیئرس تینوں اکھیاں اڈیک دیاں، آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے۔ اس پہ اینکر مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں بولتی۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا بیٹا، وہ لپسٹک لگا کے وہاں خطاب کر رہا ہے، وہ لپسٹک لگا کے خطاب کر رہا ہے، بلاول بھٹو کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسا پیندا ہے، اس میں جو مرضی ڈالیں اس نے نکل جانا ہے۔ بڑی بدنصیبی ہے کہ بڑے لوگوں کے گھروں میں بڑے چھوٹے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ جب بلاول بھٹو کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وہ لپسٹک لگا کے وہاں پہ خطاب کر رہا تھا، تو خاتون جو نادیہ مرزا ہیں انہوں نے یہ تک نہیں کیا کہ شیخ رشید صاحب کو ٹوک سکیں کہ یو نیڈ ٹو بیہیو یور سیلف، یو نیڈ ٹو بیہیو یور سیلف، کہ آپ نے کب کیا بات کرنی ہے، آپ کو عقل ہونی چاہیے کہ آپ ایک شخص کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے نادیہ مرزا صاحبہ سے تو خیر میں کیا گلہ کروں، آئی ہیو نیور ڈس ریسپیکٹڈ ہر، اور میں ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کروں، لیکن آئی وانٹ ٹو سے اینڈ آئی ایم ایکچولی اشیمڈ کہ یہ پروگرام اور یہ گفتگو ڈان نیوز کے اوپر گئی ہے۔ ڈان نیوز وہ ادارہ تھا جہاں سے میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، اور مجھے بڑا فخر ہوتا تھا کہ میں اس ادارے کے ساتھ میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، کیونکہ آپ کا جو پہلا کریئر ہوتا ہے، آپ کا جو پہلا چینل ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ مجھے ڈان نیوز نے بہت ایتھکس سکھائے تھے جن کے اوپر مجھے آج تک فخر تھا، لیکن ایکچولی آپ کے ایک پروگرام کے اندر ایک شخص پاکستان کے وزیر خارجہ کے بارے میں یہ الفاظ بول رہا ہے اینڈ نو ون ہیز دا ڈیسنسی ٹو ایکچولی اسٹاپ دا گیسٹ۔ آپ کی اینکر نے تو نہیں کیا، جبکہ میرا خیال میں ان کو کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو روکنا چاہیے تھا کہ آپ ایک ملک کے فورن منسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کو بلاول بھٹو ہو سکتا ہے بہت برا لگتا ہو، اینکر کی بھی بات کر رہا ہوں، گیسٹ کی بھی میں بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو مخاطب کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ 100 دفعہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ شروع کے اندر انہوں نے خود اینکر صاحبہ نے کہا جی میں آپ کے فیوریٹ ٹاپک پہ آتی ہوں، یو وانٹڈ ٹو لیڈ شیخ رشید ٹورڈز بلاول بھٹو، ٹھیک ہے، کہ جی ذرا اس کے اوپر ذرا تھوڑا مرچ مسالہ تو دیں نا ذرا۔ اینڈ دس ہیپنز ان پریس کانفرنسز آلسو، مختلف پریس کانفرنسوں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے جان کے تیلی والے سوال کیے جاتے ہیں کہ لو جی شیخ رشید صاحب آگے سے کوئی فضول بات کریں گے اور پھر جناب ہماری ہیڈ لائن بن جائے گی۔ یہاں پہ اینکر صاحبہ نے بھی یہی کیا کہ آئیں جی آپ کے فیوریٹ ٹاپک کے اوپر آتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو وہ فش کر رہی تھیں، جس چیز کی وہ فشنگ کر رہی تھی شیخ رشید صاحب نے وہ گھٹیا جملہ بول کے ان کو وہ دے بھی دیا کہ جناب وہ لپسٹک لگا کے آ جاتا ہے۔ میں ڈان نیوز کے اونرز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، آج آئی ایم پریٹی شیور ان کے سر جو ہے نا شرم سے جھک چکے ہوں گے کہ آپ کے چینل کے ایک پروگرام کے اندر جو ہے نا یہ اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے۔ آئی ایم شاکڈ ایکچولی، بیکاز ڈان نیوز سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ آئی ڈو ایکسپیکٹ سچ فلتھ فرام سم ادر چینلز، لیکن میں ڈان نیوز سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ اب ذرا کچھ عمران خان صاحب کے خطاب کے اوپر آ جائیں۔ میرا خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جتنا کو بڑا اس کو شو بنایا ہوا تھا،
کہ جناب انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا ہے، اور میں مطلب سوچ ہم یہی رہے تھے کہ جناب پتہ نہیں کتنی کوئی بڑی خلقت جو ہے وہ نکلے گی عمران خان صاحب کے خطاب کے لیے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اٹ واز اے ویری ڈپریسنگ کراؤڈ، بہت ہی ڈپریسنگ کراؤڈ تھا. میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار اتنی کم تعداد میں لوگ نکلے ہیں. مطلب کم از کم یہاں پہ 3-4-5 لاکھ بندہ تو کم از کم نکل آتا. بھائی عمران خان صاحب اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ اپنی حکومت ہی توڑ رہے ہیں. مطلب جہاں پہ ان کی اپنی حکومتیں ہیں وہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے لگے ہیں، تو کم از کم 3-4-5 لاکھ بندہ ہی وہاں پہ نکل آتا جو جا کے ان کو سپورٹ کر دیتا ہے اس بات کے اوپر. شاید میں بھی اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ عمران خان صاحب نے خود تو ہونا نہیں، جب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں تو ہم بھی ٹی وی پہ دیکھ لیں گے، ضرورت کیا ہے سڑکوں پہ نکلنے کی. تو ایک بات تو یہ تھی. اچھا اب آ جائیں اس ڈیٹ کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج 17 تاریخ کو جو ہے وہ 23 تاریخ کی ڈیٹ جو ہے وہ کیوں دے دی. میرا خیال میں انہوں نے یہ تاریخ دی نہیں ہے بلکہ تاریخ لی ہے. انہوں نے تاریخ دی نہیں ہے، تاریخ لی ہے. اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ تو خود پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جناب ان کے جو اتحادی ہیں یعنی کہ پرویز الہی اس معاملے کے اندر وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں تھے. عارف الوی صدر مملکت وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں تھے. کاف لیگ نے اپنا پوری طرح زور لگایا ہے کہ کسی طرح یہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 23 تاریخ کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آئی ایم ناٹ اے باڈی لینگویج ایکسپرٹ، لیکن جب عمران خان صاحب یہ خطاب کر رہے تھے تو پورے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک چیز سب کے سامنے آتی رہی وہ یہ تھی کہ جناب کس طرح جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اس چیز کو دیکھ رہے تھے. ہی ہیڈ سچ اے لو باڈی لینگویج، مطلب بالکل کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے کے اوپر سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، بالکل وہ آؤٹ آف ٹچ لگ رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو بلکہ مطلب اس طرح لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب نا ابھی تھوڑی دیر میں مڑ کے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو کہیں گے ہوں تینوں پتہ لگیا نیپیاں کدیاں بدلیاں نے. تو پرویز الہی صاحب ظاہری بات ہے آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے 5-6 دن کا یہ جو 5 دن کا جو ٹائم فریم دے دیا ہے وہ دیز آر لاسٹ 5 days. اب میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں نے کچھ تھیوریز پیش کی، خبر نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا تھیوریز ہیں، اور تھیوریز یہ ہیں کہ جناب انہوں نے بیسکلی اپوزیشن کو ٹائم دیا ہے کہ آپ ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیں، اور یا پھر گورنر جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا کہہ دیں کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. اچھا اس کے اندر میں اس تھیوری کے اوپر اگر میں بات کروں کہ جی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا کہیں، میرا خیال میں اگر نون لیگ یہ قدم اٹھاتی ہے یا اگر گورنر یہ قدم اٹھاتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک کمزور سیاسی چال ہوگی مسلم لیگ نون کی جانب سے. وہ بالکل اسی طرح لگے گا کہ جناب آپ اسمبلیوں کو بچانے کی بلا وجہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے. مطلب اگر آپ آن دا ہول اس کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ بلف کال کیا ہے مریم نواز کا. مریم نواز وہ پہلی خاتون تھیں، پہلی مسلم لیگ نون کی رہنما تھیں جنہوں نے ایکچولی ان کو کہا تھا جی اسمبلیاں توڑیں نا، آپ جائیں جا کے اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے آپ کا بلف جو ہے وہ کال آؤٹ کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایکچولی ظاہری بات ہے میں تو یہ کہتا ہوں بھائی آپ نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، پیر والے دن صبح 9 بجے توڑ دیں، آپ جائیں جا کے اعلان کریں کہ جناب ہم نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں. یہ جمعے والے دن تک کہانی کس بات کی. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی وہ اس لیے کیونکہ تب تک ہم نے جا کے قومی اسمبلی سے جو ہے وہ اپنے استعفے منظور کروانے ہیں. دس از ناٹ اے گڈ انف آرگیومنٹ. وہ اس لیے کیونکہ اس کے لیے آپ کو باقی اپنے کام جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ سارا کچھ ایک دن میں کر دینا چاہیے. آپ کہیں جی پیر والے دن تینوں اسمبلیوں میں ہم جائیں گے، تینوں اسمبلیاں جو ہے وہ ایک سے جا کے استعفے دیں گے اور 2 کو توڑ دیں گے. تو اس کے لیے آپ کو یہ 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہ جناب پہلے ہم قومی اسمبلی سے اپنے استعفے منظور کروائیں گے، اس کے بعد جا کے ہم پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑیں گے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ آپ بلکہ پہلے یہ کام کریں نا، پیر والے دن جا کے دونوں اسمبلیاں توڑے پھر جا کے استعفے دیتے رہیے گا. آپ نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ 5 دن کا ڈیلے ڈالا. اب اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی کسی بندے کے تھرو جو ہے تحریک عدم اعتماد کا جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. 2 اس اگلے 5 دن کے اندر جو ہے بہت غور سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کے پی
کی کیبنٹ اور پنجاب کی کیبنٹ کون کون سے بلز کون کون سی چیزیں منظور کرواتی ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا میں نے بہت سے ماضی کی حکومتیں دیکھی ہیں کہ جو صحیح چھکا لگاتے ہیں نا یہ لوگ, یہ اپنے آخری 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر لگاتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں اپروو کروا جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بس یہی ہمارے پاس موقع ہے, اس کے بعد تو ہمیں موقع نہیں ملنا, تو چلو جی جاتے جاتے جو ہے وہ جتنا کچھ آپ کر سکتے ہو وہ کر لو. تو ایک جو ہے وہ یہ قدم بھی ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے سیاسی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے وہ کس چیز کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ جناب ہم الیکشنز میں چلے جائیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ دوبارہ جیت کے اگلے 5 سال کے لیے کم از کم ان دونوں صوبوں کو اپنے پاس ہم گریب کر لیں. رانا ثناء اللہ صاحب ایکچولی جب عمران خان صاحب کی اسپیچ ختم ہوئی تو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ہے وہ ریاکشن آیا سب سے پہلے اس کے اوپر, تو انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی, بھائی جمعے تک کا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ, پیر والے دن توڑیں اسے, ختم کریں اسے, آپ لیٹ کس بات کا کر رہے ہیں اس کو, تو اور کروائیں الیکشن, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہہ دیا یہ میری ذاتی رائے ہے. میری اطلاع کے مطابق, مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں, لیکن شہباز شریف نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کا اجلاس جو ہے وہ صبح بلا لیا ہے اور اس کے اندر بیٹھ کے مشاورت کی جائے گی کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. اگر تو واقعی پنجاب, میں خاص طور پہ پنجاب کی بات کروں گا, کہ اگر پنجاب الیکشنز کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ اگر اس کو شہباز شریف نے لیڈ کیا تو شیر کو وہ مار پڑنی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی چانس بھی بننا ہے شیر کا, نون کا, کہ وہ اس سارے گیم کے اندر سروائیو کر سکیں تو اس کے لیے نواز شریف کا واپس آنا بہت ضروری ہے. نواز شریف کو خود اس کیمپین کو لیڈ کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ تو آپ ٹائم ٹائم فش سمجھیے نون لیگ کے لیے. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے دوران مطلب ایک تھیوری جو ہے جو مارکیٹ میں آئی ہوئی ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ پرویز الہی نے ایکچولی ان کو کنونس کروایا کہ جناب 5 کو دن دے دیں, 5 کو دن کے بعد بے شک آپ اسمبلی اگر توڑنی ہوگی تو توڑ لیجیے گا, اور پرویز الہی جو ہے وہ کہیں ان 5 دنوں کے اندر کوئی گیم نہ ڈال دیں. کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ اس پورے ایکویژن کے اندر آپ کو پبلک ڈومین کے اندر بے شک یہ لوگ کتنا ہی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں جی بڑا ٹرسٹ ہے, ہمیں ایک دوسرے پہ بہت ٹرسٹ ہے, بڑا زبردست, بڑا بہت اچھا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ عمران خان نے پرویز الہی کی نہیں مانی ہے, کیونکہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ایوری ون نیو کہ پرویز الہی اور کاف لیگ جو ہے اسمبلیاں نہیں توڑوانا چاہ رہے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے نا ان کو پکڑ کے انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا کہ بیٹھو بھی میرے نال اور میں آپ کے سامنے جو ہے اسمبلیاں توڑوں گا. ڈیل میں کیا ملا ہے پرویز الہی کو, ڈیل میں اس میں کیا ملا ہے, کیونکہ آخری جو اطلاعات آئیں اس کے مطابق تو 30 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں اور 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں مانگ رہے تھے, وہ ٹکٹیں مانگ رہے تھے, سیٹیں تو نہیں میں کہہ سکتا, ٹکٹیں مانگ رہے تھے. یہ تو بعد میں الیکشن کے پروسیس سے پتہ لگتا ہے کہ کون کتنی سیٹیں جیتتا ہے. اچھا, دوسرا ایک اور جو ایلیمنٹ تھا ان کی پوری سپیچ کے اندر وہ یہ تھا کہ جی جنرل باجوہ کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگائے کہ جناب آج جو کچھ بھی ہوا ہے, بلکہ جو میری نظر میں ایک بڑا ہی خطرناک جملہ جو انہوں نے کہا وہ یہ کہا کہ جی اس بیرونی سازش کا حصہ تھے جنرل باجوہ. اب یہ ایک فارمر آرمی چیف کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ایک فورن کنسپریسی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف, پاکستانی حکومت کے خلاف, اور ہمارا جو سپہ سالار تھا, فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ اس بیرونی سازش کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یہ سیدھا سیدھا غداری کا الزام ہے, یہ سیدھا سیدھا غداری کا الزام ہے. اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی میں پہلے جنرل باجوہ کا نام اس لیے نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ ہمارے آرمی چیف تھے. تو بھائی جان رگڑ تو آپ نے اب بھی دیا ہے ان کو, آپ نے غداری کا الزام لگایا, اور غداری کا مطلب ہے کہ آپ جنرل باجوہ کو آرٹیکل 6 کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو خیر آنے والے ہفتے میں اس کا بھی چٹا بٹا کھل جائے گا, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. یہ جو جنرل باجوہ کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں نا, اس کا بھی شاخسانہ آپ کو آنے والے ہفتے کے اندر پتہ لگ جائے گا. یہ بھی میں خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دوسرا ایک اور چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ مونس الہی صاحب کی ایک ٹویٹ ہے. غریدہ فاروقی جو اینکر پرسن ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی پرویز الہی بڑے گھاک شاطر سمجھدار سیاستدان ہیں. آج سنہری موقع پر اپنی باڈی لینگویج سے انہوں نے بذریعہ میڈیا قصداً آن ریکارڈ پیغام دے دیا کہ وہ عمران خان کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے سے متفق نہیں. یہی مایوسی محمود خان کی باڈی لینگویج میں بھی واضح تھی. تو یہ بات تو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہی تھی کہ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ دونوں کے منہ لٹکے ہوئے تھے اور وہ لگ رہے تھے جیسے زبردستی کسی نے جو ہے وہ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے ان کو دونوں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. تو مونس الہی صاحب نے جو ہے وہ غریدہ فاروقی کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا پھپے کٹنی. یہ انہوں نے غریدہ فاروقی کے بارے میں کہا. اچھا, میں جانتا ہوں کہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے بڑے انسپائرڈ ہیں
عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہو چکے ہیں, بہت پسند آنا شروع ہو چکے ہیں ان کو عمران خان صاحب. لیکن وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. مونس الائی صاحب ایسی لینگویج استعمال کرنے والے شخص نہیں تھے. میں نے اس سے پہلے ان کی زبان سے آج تک اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ میں نے نہیں سنی, خاص طور پہ میڈیا پرسنس کے حوالے سے. ان کے فادر کی طرف سے تو کبھی بھی نہیں سنی. ہی از بین آلویز ویری مطلب ویل کنیکٹڈ ود دا میڈیا. صحافیوں کے لیے اکثر اسکیمیں وغیرہ اناؤنس کرتے رکھتے ہیں, بلکہ یہ ابھی روڈا کے اندر بھی جو ہے انہوں نے صحافیوں کے لیے پتہ نہیں کتنے زمین جو ہے وہ اناؤنس کی ہے. تو مونس الائی کی منہ سے جو ہے ایک خاتون اینکر کے بارے میں اس قسم کے الفاظ سامنے آنا, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج کل وہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ نا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے, کیونکہ یہ گندگی جو ہے نا وہیں سے ڈلیور ہوتی ہے بلوٹوتھ کے ذریعے. تو مونس الائی صاحب نے بھی جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بلوٹوتھ کے ذریعے یہ رنگ پکڑنا شروع کر دیا ہے کہ خاتون اینکر کے ساتھ کس طرح گفتگو کی جاتی ہے. میرے خیال میں ہی ہیز فارگاٹن دیٹ کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا. خیر, اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.